آپ کو معلوم ہے کہ بھونکنے والی مشین کسے کہتے ہیں؟ بھونکنے والی مشین کہتے ہیں ماں کو۔ ہاں، آج کے نوجوان اپنی ماں کو بھونکنے والی مشین کہتے ہیں۔ جب ان کی ماں کھانسے، جس کی وجہ سے اس کی نیند میں یا کوئی اور کام کر رہا ہو، موبائل وغیرہ چلا رہا ہو، اس میں خلل پڑے، یا اپنی ماں سے کہتا کہیں اور کھانس، یہاں مت بھونک۔ افسوس ان نوجوانوں پر، یہ وہی ماں ہے جس نے اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، وہ تکلیفیں برداشت کی اس بیٹے کی وجہ سے۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد ماں نے سینے سے لگایا، بیٹے کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچی ماں تڑپ اٹھی، بیٹے کو جب بھی کوئی درد ہوا ماں تڑپ اٹھی، ڈاکٹروں کے پاس گئی، حکیموں کے پاس گئی، پیروں کے پاس گئی، کیا وجہ ہے؟ میرا بیٹا رو رہا ہے، میرا بیٹا کم سو رہا ہے، میرا بیٹا کم کھا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کو رات کو نیند نہیں آتی، رات کو کیوں اٹھتا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ ماں کو تکلیف ہوتی تھی کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ وہ ماں تھی جس نے بیٹے کے پیشاب تک کو صاف کیا۔ یہ وہ ماں تھی، بیٹا رات کو پیشاب کرے ماں اس جگہ خود سوتی تھی، اس کو سوکھی جگہ سلاتی تھی۔ یہ وہ ماں تھی جب بیٹا رات کے 2 بجے 3 بجے روتا تھا، ماں اسے گود میں اٹھا کر گھماتی تھی تاکہ میرا بیٹا روئے نہ، اسے آرام ملے۔ خود کی نیند قربان، خود کا سکون قربان، خود کا اطمینان، سب چیزیں ماں قربان کر دیتی تھی اس بیٹے کی وجہ سے۔ اور آج اگر اس ماں کو تکلیف ہے، بڑھاپے میں اسے کھانسی آ رہی، یہ کہہ رہا ہے ماں کو بھونکنے والی مشین۔ ذرا سوچئے، ماں نے اپنی تمام خوشیاں بیٹے پر قربان کر دی، کبھی اس سے کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دی، اپنے کپڑے، اپنے زیورات، ہر چیز بیچ ڈالے اس بیٹے کی وجہ سے۔ بیٹا کم کھائے ماں کو تکلیف، بیٹے کو بار بار پیشاب آئے بچپن میں ماں کو تکلیف، بیٹا کوئی بھی کام کرے جس میں اس کو تکلیف ہو، ماں کو تکلیف ہوتی تھی کہ میرا بیٹا خوش رہے، خوشحالی میں رہے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پوری دنیا سے لڑتی تھی بیٹے کے لیے، اور آج یہ بیٹا کہتا ماں کو بھونکنے والی مشین۔ ذرا سوچیں مسلمانوں، کیا ہوا اس نوجوان طبقے کو؟ اپنی ماں سے اتنی نفرت، کیا اسلام نہیں پڑھا ہے، مذہب نہیں پڑھا ہے، دین نہیں پڑھا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کی خدمت کرو گے جنت ملے گی ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ نبی نے فرمایا جس کی ماں یا باپ بڑھاپے میں ہو، وہ اس کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، اس سے بدبخت کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے۔ اللہ نے اپنے حکم کے بعد ماں باپ کا حکم دیا کہ ان کی اتباع کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے کہا اف تک اپنے ماں باپ کے سامنے مت کرو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب آئے گی جب ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، خاص طور ماں کی نافرمانی کی جائے گی۔ ذرا سوچئے مسلمانوں، ذرا سوچو، نوجوانوں ذرا سوچو، یاد رکھو ہر گناہ کا عذاب قیامت کے دن ہوگا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کا عذاب اللہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں، وہ ہے ماں کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی۔ افسوس ہوتا ہے جب سنتے ہیں کہ نوجوان نے ماں کو مارا، نوجوان نے باپ کو مارا، نوجوان نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، نوجوان نے ماں باپ کو برا بھلا کہا، نوجوان نے ماں باپ کی بات نہیں مانی، ماں باپ کو ایسا کہا، لڑائی کی، ان کی نافرمانی کی۔ یاد رکھیے یہ سا نوجوان، اس سے بدبخت اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے۔ اسلام تو ترغیب دیتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، انسان کو معاشرہ، اخلاق اور احسانات بھی اس چیز کی ترغیب دیتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ذرا غور کرے کہ ماں نے کس طور پر آپ کو پالا، ہر کوئی بندہ جانتا ہے کس طور پر پالا ہے، باپ نے کتنی قربانیاں دی، کہاں کہاں باپ گیا ہمارے لیے، کتنی لڑائیاں کی، اور کیا 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 ماں باپ نے ہمارے لیے، پھر ہم بھول چکے ہیں۔ پھر بڑھاپے میں اگر وہ کوئی چیز مانگے ہم ان پر چڑھ آتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہوا کیا ہمیں؟ اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا اگر ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان رہے۔